اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کی پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ غربت انسان سے وہ گناہ بھی کرا لیتی ہے جن کا نام لیتے ہوئے بھی انسانیت شرمندہ ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے۔ ممکن ہے بہو الفاظ یہی ہوں حدیث شریف کے، مگر میں نے حد درجہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے مفہوم کا سہارا لیا ہے۔ بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ہی رہتے ہیں جو غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور اکثر ہمارے گھرانے، میری بہنوں، ایسے بھی ہیں جن میں غربت کی وجہ سے گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اس گھر میں ماتم جیسا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کارگزاری سناؤں گی جس میں ایک عورت جو بہت زیادہ غربت کی وجہ سے پریشان تھی اور اس کے گھر میں نہ جانے کون کون سی پریشانیاں آ گئی تھیں۔ چند دن پہلے اس بہن کی تفصیلی ای میل اسلامک ٹیچر کو موصول ہوئی، جس میں انہوں نے 27 رجب مبارک میں وہ وظیفہ شروع کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ گھر میں دولت کی آمد ہو گئی تھی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ بات بتانا بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے دوستو، آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، یہاں ایک بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوتا ہے ان بندوں پر جن کو وہ اپنی یاد اور ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ موجودہ نفسا نفسی اور مادہ پرستی کے دور میں ذکر الہی ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف آخرت کے خزانے جمع کر سکتے ہیں بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کسی نام یا قرآن کریم کی کسی آیت یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ کو کسی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے کسی خاص تعداد، وقت یا جگہ اور مدت تک پڑھنے کا نام ہی وظائف کہلاتا ہے۔ وظائف کا کسی دنیاوی مقصد کے لیے پڑھنا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس کی ایک واضح مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ انتہائی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کا غیبی فاقہ ختم ہو جائے گا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وظیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہے، جس کے بارے میں شک کرنا ہی گناہ عظیم ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان ہی سلب ہو جائے، اس لیے کہ ہماری آنکھ، کان، زبان، دماغ غلط دیکھ، سن، بول اور سوچ سکتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہرگز غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وظائف کا اثر کس طرح ظاہر ہوتا ہے، اس کا جواب ہماری اس بہن کی ای میل ہے جس کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ، آپ کے بتائے وظائف کی برکت سے میں بہت ہی زیادہ پرسکون، آرام اور خوشیوں میں ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم پر ہمیشہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ آپ کو کون سی دعائیں دوں؟ میرے دل میں آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔
آج میں آپ کے بتائے وظائف کی وجہ سے خوشحال ہوں۔ میرے گھر سے فقر ختم ہو گیا ہے۔ میرے گھر میں فقیری اور فاقے اور غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ میں اتنا تنگ تھی کہ لکھ نہیں سکتی۔ چین اور سکون نہیں تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ بچوں اور شوہر کو ذبح کر دوں، نعوذ باللہ۔ شوہر سے ہر وقت لڑائی، گھر میں ایسا غم ہوتا کہ جیسے کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ مجھے اتنا غصہ ہوتا کہ کانپنا شروع کر دیتی۔ زندگی مجھے جہنم نظر آتی۔ دل کرتا خودکشی کر لوں۔ حتیٰ کہ میں اتنی مجبور ہوئی کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں کے تانے باتیں سننا پڑی۔ میکے میں یوٹیوب پر اسلامک ٹیچر کی ویڈیو دیکھی جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارثوں یا نصیروں کے متعلق بتائی گئی تھی۔ پھر اس وظیفے کو میں نے جوش و جنون سے کیا۔ پھر تو بس اللہ کا کرم ہوا۔ اب اللہ مل گیا۔ رب کو پکار کر وظیفہ پڑھتی۔ میں نے اس وظیفے کو پڑھنے میں حد کر دی۔ رکاوٹیں تو آتی رہیں مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس وظیفے کا سب سے پہلے فائدہ میرے گھر سے تنگ دستی اور غربت چلے جانے کی صورت میں ہوا۔ گویا رزق کے دروازے کھلنے لگے اور برکت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اس دوران وظیفے کو رو رو کر پڑھا۔ نہ جانے میری کیا کیفیت ہو گئی تھی کہ چیخیں مار مار کر وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ صحن میں بیٹھی تھی، بارش ہو رہی تھی، آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں اور میرے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وظیفہ زور زور سے پڑھ رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل کا پردہ ہٹا ہے، جیسا کہ میرا سینہ کھل رہا ہو۔ پھر محسوس ہوا جیسے میری مدد کے فیصلے اللہ رب العزت نے کر دیے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا پڑھا ہوا قبول ہو گیا، میری دعائیں قبول ہو گئیں، میرے برے دن ختم ہو گئے، میرے گھر سے تنگ دستی، جھگڑے، فاقے، بارش اپنے پانی کے ساتھ بہا کر لے گئی۔ میں بس آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھتی جا رہی تھی اور مجھے دماغی اور دلی سکون ملتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ساری مصیبتیں اٹھا کر مجھ سے دور کر کے میرے دشمنوں پر ڈال دی گئی ہیں۔ جو میرے دشمن مجھ پر صبح و شام ہر روز کالا جادو کرتے تھے، مجھے پاگل کر دینا چاہتے تھے، میرے شوہر پر جادو کرواتے تھے اور میرے شوہر مجھے اتنا مارتے کہ میرے جسم پر نیل پڑ جاتے تھے۔ مجھے ان لوگوں نے اتنا ذلیل کیا کہ میں لکھ نہیں سکتی۔ مجھے بچوں بڑوں نے بھی بے عزت کیا، مجھے پاگل کہتے تھے، کبھی میرے نام سے مجھے نہ بلایا تھا۔ مگر اس دن کے بعد حالات بدلے، میرے گھر میں برکات آئیں، رزق آیا، سکون آیا۔ اس وظیفے سے میں نے دوستی لگا لی۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دیوانہ وار پڑھتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری قدر اور عزت کرنا شروع کر دی ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بہترین کھاتی ہوں اور بہترین پہنتی ہوں۔ گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو مجھ پر ہنستے تھے اور تانے دیتے تھے، آج منہ میں انگلیاں رکھ کر میرا گھر دیکھنے آتے ہیں۔ الحمدللہ، میں نے پہلے درس میں ایک وظیفہ سنا، بس اسی کو اپنا لیا اور آج بھی میرا وہی وظیفہ ہے۔ بس یقین، توجہ اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھتی ہوں اور خوب پڑھتی ہوں۔ جو مانگتی ہوں، جو چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے وسیلے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم اسلامک ٹیچر، میرا نام اور شہر پوشیدہ رکھیے اور مخلوق خدا تک میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ میرے دوستو، ہماری اس بہن کی یہ پہلی ای میل نہیں ہے۔ اس جیسے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے الحمدللہ اسلامک ٹیچر کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ زندگیوں میں جو رکاوٹیں تھیں، الحمدللہ وہ رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی چلی گئی ہیں۔ اسلامک ٹیچر کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، بہت سارے وظائف بظاہر دیکھنے میں چھوٹے، آسان اور مختصر ہیں، لیکن اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اجر و ثواب اور جو فضائل و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا جو شخص ان اعمال کو کرے گا مگر ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے گا تو انشاءاللہ یہ فضائل و برکات جلد ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ان اعمال کو انجام تو دے دیا مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے مکمل پرہیز نہیں کیا بلکہ گناہوں پر جمع رہا اور رات دن گناہوں میں ڈوبا رہا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور فکر نہ کی،
تو پھر وہ شخص یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح نیک کاموں کا صلہ اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کا بدلہ بھی سزا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، لہٰذا اس شخص کو پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا فضل آپ پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔